تربیہ جو ہے وہ تربیہ کا صرف میں ایک گول شیئر کروں گا جو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ انہوں نے سنا ہوگا، اور یہ وہ تربیہ کا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ تربیہ کے میں نے تقریباً 17 اسٹینڈرڈز تربیہ کے ہم نے اسٹیٹ کیے ہیں، جن میں سے شاید 6 یا 7 اسٹینڈرڈز ہی پر ہمارے مختلف پروگرامز میں بات ہوئی ہے، اور بہت سارے تربیہ کے وہ اسٹینڈرڈز یا وہ تربیہ کے وہ مقاصد یا گولز جو اس سے آگے ہیں وہ تو شاید ابھی موقع ہی نہیں ملا، لیکن الحمدللہ جو سب سے بیسک ہیں، جو پورے تربیہ کے پروسیس کا جان ہونے چاہیے، وہ الحمدللہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے، الحمدللہ ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں۔ تو وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ بہت سے لوگوں کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ تو میں چاہوں گا کہ یہ آپ جانیں، اور اگر آپ کے لیے یہ بات نئی ہے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور پھر آپ اپنے سرکل میں اس کو شیئر بھی کریں، اس اسٹیٹمنٹ پہ پونڈر بھی کریں، اس اسٹیٹمنٹ پہ اپنی زندگی کو ایسس بھی کریں، اور پھر اس اسٹیٹمنٹ کو اپنے آس پاس کے لوگوں سے شیئرنگ بھی کریں اس کی۔ تو تربیہ کا ایک اسٹینڈرڈ میں بس شیئر کروں گا، اور وہ بہت ہی بیسک ہے، یعنی یہ پوری تربیہ کے پروسیس کی جان ہے، بلکہ پورے تربیہ کے پروسیس کو کہہ لیجئے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیہ کا ایک بنیادی جو مقصد ہے وہ اس میں نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کا بامعنی، ذمہ دارانہ اور درست استعمال کرنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی خدا نے انسان کو اختیار عطا کیا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار کے بغیر پیدا نہیں کیا ہے، اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے اپنی چوائس کا، یا جو اللہ نے اس کو اتھارٹی ٹو چوز دی تھی، اس کا مس یوز کیا ہے، اور اس کے اندر ایک بڑی تکلیف پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اس کا نفس لوامہ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ یعنی ملامت کرتا ہے، اس کے اندر ایک احساس ندامت پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس اس بندے کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے جس کو قرآن، حدیث، ہدایت، اسلام کی روشنی نہیں پہنچی ہے۔ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی بندہ، چاہے وہ مسلمان ہے، یعنی ویسے تو ہر انسان پیدائشی طور پہ مسلمان ہے، تو جب بھی کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، تو جب وہ پہلی دفعہ کوئی غلط کام کرتا ہے، پہلا جھوٹ بولا ہے، پہلی دفعہ چوری کی ہے، پہلی دفعہ کسی کو مارا ہے، پہلی دفعہ کسی کے ساتھ غلط کام کیا ہے، پہلی دفعہ کوئی بھی غلط چیز اس سے ہوئی ہے، تو اس کے اندر جو اس کا جو انر سیلف ہے وہ اس کو بہت بری طرح سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کا انر ایکویلیبریم جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے، انر پیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، اور یہ جو اندر سے پورا جو اس کا پورا وجود ریئیکٹ کرتا ہے، یا اس کے اندر کا جو پورا وجود، اس فرض کیجئے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور میرا انر سیلف مجھے چیخ چیخ کے یہ بتاتا ہے، اور مجھے میرا انر پیس جو ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اندر سے ایک بات آتی ہے کہ بھائی آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات فرمائی کہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے، یہ وہ دل ہے جو صحیح کنڈیشن میں ہے۔ یہ اصل میں اللہ نے انسان کی جو اوریجنل سیٹنگ کی ہے نا، یہ اس سیٹنگ کے اوپر جو دل ہوتا ہے، جس کو قلب سلیم کہتے ہیں، جس کو فطرت سلیم کہتے ہیں، یعنی یہ وہ اوریجنل سیٹنگ، یعنی ایک کسی بھی چیز کی ایک آپ کے پاس موبائل ہے، ایک اس کی اوریجنل سیٹنگ ہے، اور ایک وہ سیٹنگ ہے جو آپ نے اس کے اندر چینج کر کے کچھ اور کر لیا۔ تو جو اوریجنل سیٹنگ ہماری ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر یہ ایک دم ریئیکٹ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ہم غلط حرکتیں کرتے ہی جائیں، اور اس جو اندر سے انر ایک کال آتی ہے، یا اندر سے ایک انر ریاکشن آتا ہے انر سیلف سے کہ بھائی تم نے کوئی غلط حرکت کی ہے اور تمہارے اندر ندامت پیدا ہو رہی ہے، اگر ہم اس احساس ندامت کو نہ فیس کریں اور اس کو اگنور کریں، اور اندر سے جو کال ہے اس کو اگنور کریں، اور غلط طرف جو ہماری کسی وجہ سے ہم ٹیمپٹ ہوئے غلط کام کے لیے، یا کسی وجہ سے ہم کسی ٹریپ میں گئے اور ہم نے غلط حرکتیں کی، اس کو کنٹینیو کریں، تو یہ اندر کا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے، اور اندر کا سسٹم اور بھی مختلف طریقوں سے کرپٹ ہوتا ہے۔
یعنی یہ جو احساس، یہ جو اوریجنل سیٹنگ ہے نا، اوریجنل سیٹنگ میں آپ کے اندر شرمندگی صرف اس چیز پہ پیدا ہوتی ہے جو شرمندہ ہونے کی بات ہے. اوریجنل سیٹنگ میں آپ اس چیز پہ گلٹ نہیں محسوس کرتے جس چیز پہ گلٹ محسوس کرنا نہیں چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. اوریجنل سیٹنگ میں آپ واقعی جو غلط حرکت ہے اس پہ گلٹ آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور وہ کسی نے آپ کو نہیں بتایا تھا، وہ خود ہی پیدا ہوگا. آپ کے پاس آپ کو کسی نے درس قرآن نہیں دیا تھا کہ کسی کی پٹائی لگانا بری بات ہے. آپ کو کسی نے درس قرآن نہیں دیا تھا کہ کسی کا مال کھانا غلط بات ہے. آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کو چیٹ کرنا غلط بات ہے. یہ آپ کی فطرت میں یہ ساری نالج آپ کی فطرت کے اندر موجود تھی. اور جب آپ نے کسی کے ساتھ چیٹ کیا، کسی کو بدتمیزی کی، کسی کو ہرٹ کیا، کسی کو مارا، کچھ غلط حرکت کی، تو اندر سے ایک ریاکشن، اندر سے ایک انر سیلف نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہے. اور آپ کا انر سیلف جو ہے وہ بہت لاؤڈلی پروٹیسٹ کرتا ہے، اور آپ کا انر پیس جو ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے. اگر آپ اس انر کالنگ کو، یا انر جو پروٹیسٹ پیدا ہوا ہے اس کو آپ توجہ دیتے ہیں، اور پھر آپ نادم ہوتے ہیں، اور پھر آپ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، بلکہ آپ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، آپ کو یہ کہنے کی توفیق ہو جاتی ہے کہ رب کریم میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دیجئے، میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں، مجھے سنبھال لیجئے، مجھے راستہ دکھا دیجئے. آپ کے اندر اس طرح کے داعیات پیدا ہوتے ہیں، آپ واپس آ جاتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ خدا کسی بھی سچویشن میں آپ کا جو اختیار ہے وہ آپ سے چھینتا نہیں ہے. خدا آپ کو اختیار دیتا ہے، اور آپ کو ایک بیسٹ پاسبل اوریجنل سیٹنگ دیتا ہے آپ کے انر سیلف کی. وہ جو اوریجنل سیٹنگ ہے وہ آپ کو غلط حرکتوں سے روکنے کی وجہ بنتی ہے. جب آپ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، اوریجنل سیٹنگ جو ہے وہ آپ کو پوری قوت سے چیختی ہے. وہ آپ کی اوریجنل سیٹنگ ہے جو اندر انر سیلف کی ہے، وہ آپ کو شور مچاتی ہے. تم نے غلط حرکت کی، آپ واپس اس کی آواز سنتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب یہ تو ہے فطرت جو ہماری اوریجنل سیٹنگ ہے. پھر ہم اگر اس فطرت کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں، غلط حرکتیں کریں، اور ہماری اوریجنل سیٹنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، یا ہم اس سے اگینسٹ دا فطرت چلنا شروع ہو گئے، اب ہم اس کو نہیں سنتے، اب ہمارے اندر وہ انر جو ہمارے اندر کا سیلف شور کرتا تھا نا غلط حرکت پہ، وہ شور کرنا چھوڑ دے گا، اور پھر ہم اسی طرف جاتے رہیں گے. اب وہ شور نہیں ہوگا، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے ساتھ یہ چیز ہو، لیکن یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے. تو تربیہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں، تربیہ کا جو سب سے فنڈامنٹل ڈیفینیشن کہہ لیں، یا تربیہ کا سب سے پرائمری اسٹینڈرڈ کہہ لیں، اگر اس اسٹینڈرڈ کو ہم نے مس کر دیا اور ہم نے کچھ بھی کر لیا، تو آپ یقین مانیے اگر یہ اسٹینڈرڈ ہم نے میٹ نہیں کیا اور باقی ہم نے کچھ بھی کر لیا، ہم نے پی ایچ ڈی کر لیا، ہم نے عالم بن گئے، ہم نے مفتی بن گئے، ہم کچھ بھی بن گئے، اگر یہ اسٹینڈرڈ ہم نے میٹ نہیں کیا، ہم نے حج کر لیا، ہم نے پورے سال روزے رکھ لیے، لیکن یہ اسٹینڈرڈ میٹ نہیں کیا، تو میری سمجھ جو میں نے اپنی زندگی میں جو اس چیز پہ وقت لگایا ہے، ایک گناہگار کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک بہت ہی کمزور سے انسان کی حیثیت سے میں نے اس مسئلے پہ جتنا غور کیا ہے، اور اس کا سفر کم از کم کوارٹر سینچری پہ اسپریڈ ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم اپنے ساتھ بھی اور اپنی سوسائٹی میں بھی اور اپنی زندگی کو میننگ فل بنانے میں بھی اور اپنے بچوں کی تربیہ کرنے میں بھی ناکام رہیں گے، اور ہم ٹوٹل لوزر ہوں گے. اور وہ اسٹینڈرڈ جس کو میٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنے اختیار کا، وہ اختیار جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، اور جب یہ اختیار ہمیں عطا ہو رہا تھا تو ہم سے پہلے جو مخلوق اللہ کے قریب تھی اور عالم موجودات کی اس پوری صورتحال سے واقف تھی، اس کی نگاہوں کے سامنے خدا کا بنایا ہوا عالم یا کائنات، بہرحال اس کے معاملات اور چیزیں موجود تھیں. اس نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ اس کو اختیار دے رہے ہیں، یہ مطلب آپ خدا کا، یعنی اللہ نے نہ صرف یہ کہ ہمیں اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، بلکہ ہمارا مقام یہ دیا ہے کہ ہم خدا کو ریپریزنٹ کریں. ہم ہر سچویشن، خدا کے نائب کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سچویشن کے اندر ہم خدا کی نگاہ سے سچویشن کو دیکھنے کے قابل رہیں. یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ دیکھیے، اگر
ہماری اس محفل میں ابھی فرض کیجئے کوئی کسی بہت بڑی کمپنی یا کوئی بہت بڑی کوئی کسی بھی انسٹیٹیوشن یا کسی بھی آرگنائزیشن کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ہو سپوز، اور اس کا گول یہ ہو کہ مجھے اپنے انسٹیٹیوشن یا اپنی آرگنائزیشن کو میں اس کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہوں، مجھ پہ میرے باسز نے بڑا ٹرسٹ کیا ہے. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ امیزون کا بھی ہو سکتا ہے، وہ گوگل کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ اس مجلس کو اس طرح دیکھے گا جس طرح اس کی کمپنی یا اس کا باس چاہتا ہے کہ وہ دیکھے، اور وہ کسی بھی سچویشن اور کسی بھی چیلنج کے اندر اس طرح رسپونڈ کرے گا جو اس کی بیسٹ پاسبل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، ٹو دا بیسٹ آف ہز انڈرسٹینڈنگ اس کے باس کا رسپانس ہو سکتا ہے. تو یہ ہے وہ ریپریزنٹیشن جو ہم سے مانگی گئی ہے، اور یہ ہمارے اختیار کے ساتھ مانگی گئی ہے. ہمیں اختیار کسی بھی سچویشن میں ہمارا اختیار ہم سے چھینا نہیں جاتا، ہمارے پاس ایک اختیار رہتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار کا بامعنی، ذمہ دارانہ اور درست استعمال کر سکیں. یہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. یعنی ہم یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہے وہ بنیادی تربیہ کی تعریف، یعنی ہم اپنے اختیار کا بامعنی، ذمہ دارانہ اور درست استعمال کر سکیں. ان 3 لفظوں کے لیے میں انگریزی بھی پرووائڈ کر دیتا ہوں. میننگ فل، رسپانسبل اور کریکٹ یا سینسیبل استعمال کر سکیں. یعنی ہماری جو اتھارٹی ٹو چوز یا فریڈم ٹو چوز ہمیں دیا گیا ہے، یا ایبلٹی ٹو چوز ہمیں دی گئی ہے، اس کا میننگ فل، رسپانسبل اور کریکٹ کہہ لیجئے استعمال، یوز ہم کر سکیں. اور یہ ہم کیسے کر پائیں گے؟ یہ ہم اس وقت کر پائیں گے جب ہمیں یہ سمجھ آئے گا. یعنی اس کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے شعور، اور دوسری چیز ہے ہمارا قلب اور اس کی انکلینیشنز. تو شعور جو ہے، ہمارے شعور میں کیا کیا سمجھ آئے؟ ہمارے شعور میں بہت ساری چیزیں ہمارے شعور میں اللہ کرے کہ آئیں، اور شعور بہت ضروری ہے، علم شعور بہت ضروری ہے. یعنی آپ کو یہ سمجھ آئے کہ ابھی اس وقت کیا سچویشن ہے. ہم ایک ایسے لائف اسٹائل میں ہیں جس میں ہماری چوائسز شعور سے یا اصول سے ڈٹرمن نہیں ہو رہی. اس وقت ہماری چوائسز ٹرینڈ سے ڈٹرمن ہو رہی ہیں، پرنسپل کی بیسس پہ ڈٹرمن نہیں ہو رہی. یعنی کوئی پرنسپل ان چوائسز کو بیک نہیں کرتا، بلکہ ٹرینڈز ان چوائسز کو بیک کرتے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے. اللہ ہمیں معاف کرے کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیوں چوز کیا، تو بہت ساری چیزیں جو ہم نے چوز کر رکھی ہیں اپنی لائف میں، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ چونکہ سب کر رہے تھے، چونکہ یہی ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے چوز کیا. تو یہ ایسی بات ہے کہ اس کے قابل بننے کے لیے کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ شعور. اس کے لیے ہمیں سوال کرنے کے قابل ہونا چاہیے. خدا نے ہمارے اندر رکھا تھا سوال کرنے کا فنکشن، جو ہماری ایجوکیشن سسٹم نے اس کو اینستھیزیا دے دیا، اور اب ہم سوال نہیں کر پاتے اور ہم سوچتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر ہم جس لائف اسٹائل کے اندر ہیں، اس میں یعنی ہم نے ہماری جو بھی چوائسز ہیں، ان چوائسز کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں. ہم اپنی چوائسز کے کنونسنگ ریشنیلز پرووائڈ نہیں کر پائیں گے اگر ہم اپنی زندگی کو ریویو کریں. یعنی خدا نے قرآن میں ایک بات بڑی واضح بتائی کہ انسان کی چوائسز کی وجہ سے زمین اور یعنی خشکی اور تری میں، یعنی لینڈ اور واٹر میں انسان کی چوائسز کی وجہ سے ایک کیوس ہے، ایک میس ہے، جو کہ پانیوں میں بھی ہے. اور بلکہ اگر آپ خشکی اور تری کے ساتھ آپ فضاؤں کو بھی دیکھ لیں تو ہماری فضائیں بھی آلودہ ہیں. یعنی جو اس وقت جو ہماری چوائسز کا ایکولوجیکل امپیکٹ ہے، وہ اگر ہم سوچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا کاربن فٹ پرنٹ کیا ہے، ہماری چوائسز کے نتائج کیا ہیں. یہ جو ہماری جس طرح کی بھی ہماری، یعنی اگر میں چھوٹی سی ایک چیز آپ سے شیئر کروں کہ وائٹ شوگر ہماری چوائس ہے نا، وائٹ شوگر، اس وائٹ شوگر کا ہمارے انفس کے اندر، ہمارے نفس، ہماری اس مائکروکازم کے اندر اس کا کیا اثر ہے. یعنی اور ظاہر سی بات ہے ہم
انسان نے شوگر، یہ جو اس وقت ہائیلی ریفائنڈ شوگر ہے، جو وائٹ شوگر اس وقت دنیا میں مل رہی ہے، اس کو تو کوئی 100-125 سال ہوئے ہیں اس فارم میں جائے ہوئے. یہ تو چھوٹی سی سٹوری ہے 100-125 سال کی. انڈسٹری نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس طرح سے ماس اسکیل شوگر اس فارم میں پروڈیوس کریں. اس سے پہلے جو دیسی شوگر ہوتی تھی وہ کچھ اور ہوتی تھی، وہ کچھ اور چیز ہوتی تھی، اور اس کا ہمارے اوپر وہ اثر نہیں تھا. تو ہم اپنی چوائسز کا میننگ فل، رسپانسبل اور کریکٹ یوٹیلائزیشن یا یوز کر سکیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے. تو ہم اپنے وقت کا بامعنی استعمال کر سکیں، ہم اپنی زندگی کو بامعنی بنا سکیں. یہ ایسا پرنسپل ہے جو پوری لائف پر اس پرنسپل کا جو اسکوپ ہے وہ آپ کی پوری لائف پہ آ جائے گا. آپ کہیں گے کہ میری ہر چوائس، مطلب، اور یہ چوائسز جو ہیں وہ ہمارے ذہن کی بھی اندر بھی، مثال کے طور پر آپ کسی سچویشن کو کیسے فیل کر رہے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے. آپ کسی سچویشن کے بارے میں آپ کا جو انٹرنل ڈائلاگ جنریٹ ہوتا ہے، آپ کی چوائس ہے. چوائس جو ہے وہ یعنی what you choose to feel, what you choose to think about it, how you choose to behave, what you choose to do, what you choose to opt, how you choose to live, what you choose to do. یہ سب چوائسز کی رینج میں آتی ہیں. مطلب اگر میں کسی بندے کے کسی رویے کی بنیاد پر اپنے ذہن میں یا اپنے دل میں کچھ میرے اندر جنریٹ ہو رہا ہے اور میں اس کے بارے میں، بدگمانی از اور چوائس، خوشگمانی از اور another چوائس، یعنی ہماری چوائس ہے. ہم امید ہار بیٹھے ہیں، یہ ہماری ایک چوائس ہے. ہم امید لگا بیٹھے ہیں، یہ ہماری دوسری چوائس ہے. تو ہمارا جو پورا سیلف ہے، ہمارے آؤٹر بیہیویئرس کے اندر یا ہمارے انر بیہیویئرس کے اندر چوائس کا ایک بہت بڑی، مطلب اگر یہ کہا جائے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کا مقام یہ بنایا کہ اسے اپنے نائب کا اسٹیٹس دیا، اور پھر اس کی پورے وجود اور پوری زندگی کو جس ایک چیز سے وہ کہہ لیجئے کہ اس کی جو ذمہ داریاں رب کریم نے اس پر ڈالی ہیں، اس کا جو فلکرم ہو سکتا ہے نا، یا اس کا جو پیوٹ ہو سکتا ہے، اگر میں ایک ورڈ بولوں تو وہ ورڈ ہے اس کی ایبیلٹی ٹو چوز، اس کی جو چوائسز ہیں، اس کا جو اختیار ہے. مطلب یہ جو اختیار ہے نا، وہ اپنے اختیار کا کیا کرتا ہے، یعنی وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے یا اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے.